तमाम हमद उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को जो देता है कंवल के लिए। मैं उसी के नाम से करता हूँ इब्तदाए सुखन, कि जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। मेरा रसूल हमेशा कमाल करता है, वो जो भी फैसला करे बेमिसाल करता है। मेरे रसूल को शम्सो कमर से मत पहचान, कि ऐसे काम तो उसका बिलाल करता है। अल्लाह और उसके रसूल के नाम के बाद काम का आगाज़ करते हैं। अजीज़ तोलबा, मैं आसिफ राय। आज हमारे पास जमात नहम में से दो चीज़ें हैं जो हमें आज ज़ेरे बहस लानी है। एक मुहावरे और दूसरा रोज़मर्रा है। आइए बोर्ड की जानिब बढ़ते हैं और इन्हें पढ़ लेते हैं। जी प्यारे बच्चों, अभी हमारे पास आपकी क़वाइदो इंशा से वो रोज़मर्रा है, यानी कि रोज़मर्रा में हम क्या बोल चाल करते हैं और कौन से ऐसे जुमले हैं जो हम बोलते हैं और वो एक रिवायत बन चुके हैं, रोज़मर्रा में इस्तेमाल होते हैं, तो हम उनको बदल नहीं सकते। जिस तरह से उन्होंने कह दिया है, जिस तरह से ये हमारे बड़ों बुजुर्गों ने, जो अहले अदब ने इनको बना दिया है, हम उन्हीं अंदाज में उसी तरह से बोलेंगे, उसको बदल नहीं सकते। जैसे हम छोटी सी मिसाल लेते हैं कि 19-20 करना, तो हम 19-21 नहीं कह सकते, 19-30 नहीं कह सकते, हम 19-20 ही कहेंगे। ये रोज़मर्रा है, ये रोज़ाना की बातचीत में चलता है और यही रोज़मर्रा में बोला जाएगा। तो इसी के मुतल्लिक़ आज हमारे लेक्चर में कुछ अहम निकात मौजूद हैं। आइए इन्हें पढ़ लेते हैं। जी प्यारे बच्चों, आइए आपका सफ़र नंबर जो है वो 43 है। इस पे हमने देखना है रोज़मर्रा। इस रोज़मर्रा को पढ़ते हैं आगे। आप भी अपनी किताब पे आ जाइएगा। रोज़मर्रा इल्म बयान की एक इस्तिलाह है। इस्तिलाह के मायने ये हैं कि जब हम इस बात पर इत्तफाक कर लें कि किसी लफ्ज़ को उसके असली मायनों से हटकर किसी और मफहूम में इस्तेमाल करें, तो ऐसा इस्तेमाल इस्तिलाह कहलाता है। मसलन सलात के लुग़वी मानी दुआ है, लेकिन उम्मत मुसलमान ने इसके मायने नमाज मुकर्रर कर लिए। उसके बाद रोज़मर्रा इस बातचीत का नाम है जो अहले ज़ुबान के असलूब बयान, तरीक़े इज़हार और गुफ्तगू के अंदाज के मुताबिक हो। मसलन 2-4, 4-6 और 8-10 बिला अतफ़ व इज़ाफ़त अहले ज़ुबान के असलूब बयान के मुताबिक ये लिहाजा रोज़मर्रा है। यानी कि ये वो जुमले जैसे 2-4, आप यही कह सकते हैं 2-4, आप 2-5 नहीं कह सकते, आप 2-9 नहीं कह सकते, आप 200 नहीं कह सकते। यानी कि एक रोज़मर्रा में आपके बुजुर्ग या आप इस्तेमाल करते हैं उसको, तो उसको उसी अंदाज में जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। 2-4 कहेंगे, 4-6 कहेंगे या 8-10 कहेंगे। 8-21 नहीं कह सकते, 8-18 नहीं कह सकते, 8-17 नहीं कह सकते, क्योंकि वो रोज़मर्रा की मामलात में इस्तेमाल नहीं हो रहे। उसके बाद अगर इन पर क़यास करके कोई शख्स 2 के फर्क से 6-8, 16-18, 17-19 या 21-30 बोले या लिखे, तो चूंकि ये अहले ज़ुबान के तरीके इज़हार के मुताबिक नहीं है, इसलिए रोज़मर्रा नहीं है। यानी कि रोज़मर्रा हैं ही वो जो आपके रोज़ बोलचाल में आते हैं। आप उठते बैठते बोलते चालते अपने गुफ्तगू के अंदर इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं, इन जुमलों को इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं वो रोज़मर्रा है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अहले ज़ुबान 10-15 बोलते हैं, 9-15 या 11-15 नहीं। उसके बाद 15-20 बोलते हैं, 14-20 या 16-20 नहीं बोलते, लिहाजा ये भी रोज़मर्रा नहीं है। उसके बाद कोई फिक्रा भी अगर अहले ज़ुबान के अंदर गुफ्तगू के खिलाफ हो तो इसे रोज़मर्रा नहीं कहेंगे। मसलन बशीर नज़ीर को 10 रुपये नकद और बसीर और नसीर को 5 किताबें इनाम में मिली। ये 2 जुमले मैंने आपके सामने रखे। ये भी रोज़मर्रा के खिलाफ है, क्योंकि अहले ज़ुबान इस मफहूम को इस तरह अदा करते हैं, बशीर और नज़ीर को 10 रुपये नकद और बसीर और नसीर को 5 किताबें इनाम में मिली। यानी कि पहला जुमला जो उसने पढ़ा है वो है बशीर और नज़ीर को 10 रुपये नकद,
لیکن ایسا نہیں ہے. جو روزمرہ میں استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بشیر اور نذیر کو 10 روپے، کیونکہ 2 لوگ ہیں، دونوں کو 10 تو بصیر اور نصیر کو 5 کی بات کریں گے. خالی 5 بول کے ہم آگے نہیں بڑھیں گے. تو روزمرہ میں یہ ہے کہ 5 بول رہے ہیں ساتھ میں اور 10 بول رہے ہیں. اس لیے ہمیں اگر پہلے جملے کی بات کرتے ہیں تو پہلا جملہ غلط ہے، دوسرے کرتے ہیں تو وہ روزمرہ کے بالکل مطابق ہے. یہاں یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ روزمرہ کا تعلق ایک کلمے سے نہیں، اس کے لیے 2 یا 2 سے زیادہ کلمات کی ضرورت ہے. ہاں، زیادہ کی کوئی حد نہیں. اس کے بعد مزید غور کیجئے گا. میں روز مدرسے جاتا ہوں، یہ روزمرہ ہے. لیکن اگر آپ کہیں میں دن مدرسے جاتا ہوں تو یہ روزمرہ نہیں ہوگا. تو نہ صرف یہ کہ روزمرہ نہیں بلکہ جملہ ہی بے معنی ہو جائے گا. اگرچہ روز اور دن ہم معنی و مترادف ہیں، اس لیے کہ پہلا جملہ اہل زبان کے انداز گفتگو کے مطابق ہے اور دوسرا جملہ اس کے خلاف. اس طرح میں دن میں مدرسے جاتا ہوں یا دن کو مدرسے جاتا ہوں درست اور روزمرہ ہے. اس کے بعد لیکن میں روز میں مدرسے جاتا ہوں یا روز کو مدرسے جاتا ہوں، نہ صرف یہ کہ روزمرہ نہیں بلکہ دونوں جملے بالکل مہمل اور غلط ہیں. حاصل بحث نتیجہ یہ نکلا کہ مرکبات یعنی کلام ناقص اور تام. کلام ناقص اسے کہتے ہیں جس میں بات پوری طرح واضح نہ ہو. تام اسے کہتے ہیں جس میں بات کرنے والا اپنی بات کو پورا کر جائے. جس طرح اہل زبان بولتے لکھتے ہیں اسی طرح بولیے لکھیے تو روزمرہ درست اور مقبول، لیکن اس کے خلاف بولیے لکھیے تو ناپسندیدہ و نامقبول ہے. اچھا جی، یہ تو تھا ہمارا روزمرہ، کہ روزمرہ میں جو ہم جملے بولتے ہیں ان کا ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے. اب آگے ہے محاورہ. محاورے کے لغوی معنی گفتگو اور بات چیت کے ہیں، چاہے وہ گفتگو اہل زبان کے اسلوب بیان کے مطابق ہو یا نہ ہو. لیکن اصطلاح علم بیان میں اس کلمے یا کلام کو محاورہ کہتے ہیں جو اہل زبان کے اسلوب بیان کے مطابق اور اپنے حقیقی معنی میں نہیں مجازی معنی میں مستعمل ہو. مثلا 3-5 اور 7-5 ان دونوں مثالوں کے لغوی معنی ادنا، اعلیٰ، چھوٹے بڑے سب جانتے ہیں، لیکن پہلے مرکب 3-5 کے اصطلاح یعنی مجازی معنی لڑائی، جھگڑے، دنگا فساد اور مکر و فریب کے ہیں. اسی طرح دوسرے مرکب 7-5 کے بھی اصطلاح یعنی مجازی معنی ہیلا، بہانہ، عیاری، مکاری اور لڑائی جھگڑا کے ہیں. مزید غور کیجئے. 5 کلمہ ہے یعنی مفرد لفظ یعنی اکیلا لفظ. اس کے لغوی معنی کون نہیں جانتا، لیکن اس کے مجازی معنی ذہین، چلاک، مکار، عیار و ترار کے ہیں. وضاحت کے لیے مندرجہ ذیل مثالوں پر غور کیجیے. سید صاحب آپ تو فرماتے تھے شیخ صاحب بڑے سیدھے سادے آدمی نکلے ہیں، انہیں 7-5 ذرا نہیں آتی. اجی حضرت وہ تو بڑے 5 نکلے، ہر بات میں اتنی 7-5 کرتے اور ہر معاملے میں ایسی 3-5 لاتے کہ توبہ ہی بھلی تھی. مزید وضاحت کے لیے اس پر پہلی پر غور کیجیے گا. آئے تو ایک آفت لائے، جائے تو دکھ دے، اٹھے تو ایک روگ اٹھائے، بیٹھے تو سکھ لے آئے. آنا، جانا، اٹھنا اور بیٹھنا کے معنی ظاہر ہیں. اس پہلی سے مراد آنکھ ہے. آنکھ بھلا آتی، جاتی، اٹھتی اور بیٹھتی ہے، نہیں تو پھر یہاں کیا مطلب ہے؟ آنکھ آنا اور آنکھ اٹھنا دونوں کے مجازی معنی ہیں آشوب چشم یعنی آنکھ کا دکھنا یا آنکھ سے پانی کا بہتے رہنا. آنکھ جانا کے مجازی معنی بینائی نہ رہنا، اور آنکھ بیٹھنا کے مجازی معنی ہے آنکھ کا ڈھیلا غائب ہو کر یعنی کہ جو آپ کا ڈیلا ہے غائب ہو کر آنکھ کے حلقے میں ایک گڑھا سا پڑ جانا. چونکہ آنا، جانا، اٹھنا، بیٹھنا یہ چاروں کلمات آنکھ کے ساتھ مل کر یہاں مجازی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں، اس لیے چاروں کے چاروں محاورات ہیں. درج ذیل میں کچھ محاورات دیے جاتے ہیں. غور کیجئے کہ آیا ان میں سے ہر ایک محاورے کی تعریف صادق آتی ہے؟ یہ سب محاورے ہیں. ان میں سے چند ایک میں پڑھ دیتا ہوں، باقی آپ لوگ عزیز طلباء اس کو خود سے پڑھ لیجئے گا. ان میں 1-2 جو مشہور و معروف ہیں میں ان کو آپ کی نظر کرتا ہوں. جیسے میں یہاں پہ 19 نمبر پہ پڑھ رہا ہوں بیڑا اٹھانا. بیڑا اٹھانا سے مراد ہے ذمہ داری لینا.
ویسے دیکھا جائے تو بیڑا اٹھانا، بیڑا کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا. اس کا اگر لفظ بیڑا کا صحیح لغوی معنی دیکھیں تو اس کا معنی جہاز ہے. بیڑا، بیڑی سے اس کا جو مقبر بنا وہ بنے گا بیڑا، مصغر بیڑی چھوٹی، لیکن اسے اٹھانا بالکل مناسب نہیں ہے. لیکن یہاں بیڑا اٹھانا ہے، یہ محاورہ بولا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے ذمہ داری لینا، کسی ذمہ داری کو قبول کرنا. اور یہاں سے اگر میں آپ کا چھٹا پڑھتا ہوں تو چھٹے نمبر پہ ہے آپے سے باہر ہونا، یعنی کہ اتنا غصہ کرنا کہ اپنے آپ سے باہر ہو جانا، اسے کہتے ہیں آپے سے باہر ہونا. اور یہاں پہ ایک اور اگر میں یہاں پہ ایک جملہ اور بولتا ہوں، وہ ہے پہلا آبرو رکھنا. آبرو رکھنے سے مراد ہے کسی کی قدر، کسی کی عزت رکھنا. تو یہاں پہ آبرو رکھنا، آبرو خاک کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ آبرو رکھنے سے مراد یہ ہوگا کسی کی عزت رکھنا، کسی کی شان و شوکت کو برقرار رکھنا، اسے کہیں گے یہ آبرو رکھنا ہے. اور اس کے بعد اگر 15واں پڑھ لیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے آگ بگولا ہونا. تو آگ بگولا مراد غصہ ہونا، بہت زیادہ تیش میں آ جانا، اسے کہتے ہیں آگ بگولا ہونا. جی پیارے بچوں، یہ سارے محاورے جو ہیں یہ آپ نے اچھی طرح سے پڑھ لینے ہیں، ان کو اچھی طرح سے دیکھ لینے ہیں. یہ کل ہیں ہمارے پاس 44. ان کو آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے، انہیں ذہن نشین کرنا ہے اور اچھی طرح یاد بھی کر لینا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا، آپ نے اچھی طرح اسے سمجھا بھی ہوگا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.